بشار الاسد اور ایران میں گھمسان کارن۔ بشار الاسد اور ایران کے مابین برسوں کا یارانہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے۔ حزب اللہ، ایران اور بشار الاسد کا مل جل کر شامی مسلمانوں کو نوچنے کا ایک طویل دورانیہ ہے، جس میں انسانیت سوز مظالم کی وہ تاریخ رقم کی گئی ہے جس کی نظیر شاید آج تک انسانی تاریخ میں کہیں نہ ملتی ہو۔ 2011 سے شام میں جاری مسلمانوں کی قتل و غارت گری میں ایران نے بشار الاسد کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایران بشار الاسد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اور کئی سال تک بشار الاسد کو اپنی کٹھ پتلی بنائے رکھا۔ بشار الاسد نے بھی ایرانی غلامی خوب نبھائی۔ بشار الاسد کو ایرانی تیار کردہ حزب اللہ کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی اور ان سب کی جانب سے شامی مسلمانوں کو بے تحاشا کچلا گیا، مگر ساتھ ہی شام میں اپوزیشن کے ہاتھوں اسدی افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کا بشار رجیم کا ساتھ دینے کا واحد مقصد وہی تھا جو ایران کے خمینی انقلاب کا تھا، یعنی شیعوں کا من گھڑ نظریہ ولایت فقیہ کو نافذ کرنا تھا، کیونکہ خمینی انقلاب کے بعد گھڑا گیا یہ نظریہ مسلم دنیا میں بسنے والے شیعوں کو خوب ازبر کروایا گیا کہ یہ وہ نظریہ ہے جس کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا شیعوں کے اوپر لازم ہے، چاہے اس کے لیے جنگیں کرنی پڑیں۔ اسی مقصد کو لیے ایران شام میں بھی پوری قوت کے ساتھ بشار کی حمایت میں اترا اور 2013 میں اعلانیہ اقرار کیا کہ شام میں ایرانی فورسز لڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد آئے روز ایرانی فورسز کے اہم افسروں کے لاشیں گرنے کے مناظر دنیا نے دیکھے اور ایران مزید شدت کے ساتھ شام میں کودا۔ پھر شام میں 2014 کے اوائل میں داعش کا بھیانک ظہور ہوا، جس نے بلا تفریق شیعہ سنی اپنے تمام مخالفین کے پرخچے اڑانا شروع کر دیے۔ داعش نے حزب اللہ، ایران، بشار الاسد اور شام میں بشار الاسد کے خلاف لڑنے والی عسکری تنظیموں کے افراد کو بھی چن چن کر بے دردی سے قتل کیا۔ 2015 کے وسط تک شام میں داعش مضبوط ترین حریف بنی رہی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام میں امریکہ بھی کودا۔ دوسری جانب سے امریکہ کو دیکھ کر 2015 کے ستمبر میں روس بھی شام میں فضائی کارروائیوں کے ذریعے داخل ہوا۔ اب بشار الاسد روس کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا ہے۔ ایران سے زیادہ روس کی ماننی پڑ رہی ہے، کیونکہ روس کی فضائی کارروائیاں ہی بشار الاسد کو سہارا دے رہی ہیں۔ روس کی علیحدگی کی صورت میں بشار الاسد کا دھڑن تختہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوگا۔ اب ایران نے شام کے بحران کے حل کے لیے روس اور امریکہ کا کردار دیکھا تو خود کو اس میں تنہا پایا، جبکہ ایرانی کٹھ پتلی بشار حکومت بھی روس کے اشاروں کی محتاج بن کر رہ گئی ہے۔ ایران کو اپنا 5 سال سے لگایا گیا بے تحاشا سرمایہ اور افرادی قوت کے نقصانات بے مقصد ضائع ہونے کا خدشہ کھائے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بشار الاسد اور ایران پچھلے کچھ عرصے سے ایک دوسرے سے کھنچے نظر آتے ہیں۔ اب یہ تناؤ یہاں تک آ گیا ہے کہ اندرون خانہ ایران اور بشار میں سرد جنگ چل رہی ہے اور ایک دوسرے پر حملے شروع کیے گئے ہیں، جس کی ایک کڑی منگل 26 جولائی 2016 کو شام کے دارالحکومت دمشق کے علاقے کفر سوسہ میں ہونے والا ایک کار بم دھماکہ ہے، جو بشار الاسد کے حلیف سمجھی جانے والی بیرونی ملیشیاؤں کے اہم مرکز پر کیا گیا، جس میں ایک ایرانی انٹیلیجنس آفیسر حسین ولایتی کے ہلاک ہونے کی اطلاع آئی ہے۔ اس بم دھماکے کے بعد ایران کی جانب سے حملے کا ذمہ دار بشار الاسد کے کارندوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کے نظریہ ولایت فقیہ کے نفاذ اور شام پر بالواسطہ یا بلا واسطہ راج کرنے کا خواب بکھرتا دکھائی دے رہا ہے اور بشار رجیم کو اپنے اقتدار کا سورج ڈوبتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں میں باہمی چپقلش جاری ہے اور برسوں کا یارانہ اقتدار اور سیاست کی نظر ہو کر دشمنی میں بدلنے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔